السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ حال ہی میں پاکستان میں ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا اور مزیدار سا ایشو ہوا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں دو قسم کے گروہ جو ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا ہے معرض وجود میں آتے ہیں، اور وہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک جاتے ہیں کہ اس میں نہ وہ کوئی اخلاقی پہلو دیکھتے ہیں، نہ کوئی وہ مذہبی پہلو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی معاشرتی پہلو دیکھتے ہیں۔ سمپل سی بات، ایک میاں اور بیوی کے درمیان ایک ہی سٹیج پر وہ موجود تھے، تو شوہر نے یہ کہا کہ مجھے 4 کی اجازت ہے اور میں ابھی ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں بڑا برا تصور کیا جاتا ہے، ہماری سوسائٹل لیول پر بہت برا تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ اس چیز کی اجازت جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ ایک انسان کو اس چیز کی اجازت، ایک مرد کو اس چیز کی اجازت موجود ہے۔ کل میرے ساتھ موجود ایک دوست نے کہا کہ عمیر صاحب، اگر یہ جملہ اس کی بیوی کہے کہ میں فی الوقت ان کے ساتھ موجود ہوں اور اگر میں ان کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو یہ میرا رائٹ ہے، تو کتنا برا لگے گا انہیں۔ تو میں نے ان کو کہا ہمارے ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رشتوں کی بنت ہے، ہمارے ہاں جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں گی۔ ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازوال ہے اور ہمیشہ ہم نے ساتھ رہنا ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ ہو تو وہ لازوال سمجھا جاتا ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہو تو لازوال سمجھا جاتا ہے، باپ بیٹی کا، باپ بیٹے کا، بہن بھائی کا، غرض یہ کہ جو بھی رشتے ہماری زندگی میں آتے ہیں، چاہے ہمارے باس اور امپلائی کا ہو، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اس چیز کا تصور کر لیتے ہیں کہ یہ رشتے ہمارے جو ہیں وہ ہمیشہ سے موجود ہوں گے۔ قدسیہ آپا قدسیہ کا ایک جملہ ہے، بانو قدسیہ کا، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے جس بندھن میں ہم ایک سفر اکٹھا طے کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں عزت اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس رشتے میں ہم کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، کبھی بھی کسی بھی صورت ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ موجود ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو باؤنڈ ہی کرنا ہے۔ جہاں تک عائزہ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ میں فی الحال ان کے ساتھ رہ رہی ہوں اور میرے پاس رائٹ موجود ہے کہ میں بھی جو ہے وہ شفٹ کر سکتی ہوں اپنے آپ کو، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس میں سوسائٹل آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کتنی بری بات ہے، بھائی اس بات کا اس کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے خلا لے سکتی ہے اور کسی اور شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو ایسے ایموشنز کے اندر ڈھالتے ہیں؟ جب ہم جیسے ہندوستانی مذہب کے اندر خاتون نے اپنے آپ کو اتنا مرد کے ساتھ اٹیچ کر لیا، اتنا مرد کے ساتھ اٹیچ کر لیا کہ ان کے ریلیجن میں ڈائیورس جیسی چیز ہی نہیں ہے، خلا جیسی چیز ہی نہیں ہے۔ ایون وہ تو اس لیول پر آگے چلے گئے تھے کہ میاں بیوی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی جو ہے اس کے ساتھ ستی کی جائے گی، ساتھ میں اگر مرد بیوہ ہو جاتا ہے یا رنڈوا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرد پھر شادی نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کے بہت سارے سوشل امپیکٹس موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ خدا تعالیٰ نے جس کو جو چیز کی اجازت دی ہوئی ہے وہ اس کو اجازت اس کے ریلیجن نے دی ہوئی ہے۔ آپ اگر ایگری نہیں کرتے ہیں تو آپ ریلیجن کا حصہ نہ رہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ریلیجن کے ماننے والے ہیں تو آپ ان چیزوں کو مانیں گے کہ خاتون کو بھی خلا کا حق موجود ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی رہنا چاہے۔ اس میں دل پر لینے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، مرد کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی رہے، ہم میں سب کے پاس یہ آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں کسی کے ساتھ بھی زندگی گزاریں، ہم کسی کو اپنے لیے باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ جو ہمارے 8 مارچ کی ایک اسپیشل تشدد پسند گروہ ہے، وہ اس چیز کو بار بار باور کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی دل آزاری کی، کتنا کچھ کیا۔ بی ریشنل، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین ان ایموشنز سے نکلیں اور ریشنل ہو کر سوچیں، اپنے لیے خود چیزیں بلڈ کرنے کے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اکنامکلی سٹرونگ ہو، وہ سوشلی سٹرونگ ہو، وہ سائیکولوجیکل سٹرونگ ہو۔
اگر ایک خاتون پوری زندگی یہ سوچتی ہے کہ اس کا مرد ہی سب کچھ تھا تو یہ غلط چیز ہے. اس کو اپنے زور بازو پر ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں، میں آج اس کے ساتھ رہ رہی ہوں. اگر یہ شخص اتنا میرے مطابق زندگی نہیں گزارتا یا میرے مطابق نہیں چلتا تو خلا لے کے میں کسی اور کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. ان میں تو دونوں میں آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں. تو بنسبت اس کے کہ جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے بینگ اے مسلم، ہم 8 مارچ والوں کے لیے اس پر بضد کیوں ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہے، یہ ویسے ہے. ہم سب آزاد ہیں، ہم سب اپنی آزادی کے اندر جو فیصلہ کرنا چاہیں، جس سے کسی کو فزیکلی تکلیف نہ ہو رہی ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایموشنلی آپ کے گالی دینے سے اپنے دل میں تکلیف لے کر ہارٹ اٹیک کروا لیتا تو بالکل آپ کی اس گالی سے کوئی اس کی موت واقع نہیں ہے، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. تو ریشنل رہنا چاہیے ہمیشہ. ایموشنز کمزور لوگوں کے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.